ما هذا یہ کیا ہے؟ What is this? هذا کتاب یہ ایک کتاب ہے. This is a book. هذا کتاب کیا یہ کتاب ہے؟ Is this a book? نعم هذا کتاب جی ہاں یہ کتاب ہے. Yes, this is a book. دورة اللغة العربية السهلة آسان عربی کورس. الدرس الخامس عشر لیسن نمبر 15 ما استفہامیہ اور استفہامیہ یعنی حمزہ استفہامیہ کے درمیان فرق اور مشق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آسان عربی زبان کا 15واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. زیادہ استعمال ہونے والے ادوات استفہام ما، ماذا، من، هل، کیف، این، متی، کم، ایو. یاد رہے اور حل حرف ہے، باقی اسم ہے. اور آج کے سبق میں ہم ما اور حمزہ یعنی کو سمجھیں گے اور دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں مشق بھی کریں گے. واضح ہو کہ اس سے پہلے کے 3 سبقوں میں ہم نے تسلسل کے ساتھ ما، من اور حمزہ استفہامیہ ان تینوں ادوات استفہام کو پڑھا چکے ہیں. آپ اوپر آئی لنک پر کلک کر کے ان تینوں سبقوں کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان تینوں سبقوں کے لنک موجود ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ما استفہامیہ اور یعنی حمزہ استفہامیہ کے درمیان فرق. تو یہاں پر دھیان دیجیے. نمبر 1 ما استفہامیہ سوال کرنے کے لیے ہے. اسی طرح حمزہ استفہامیہ بھی سوال کرنے کے لیے ہے. تو ما اور دونوں سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 2 ما اسم استفہام ہے جبکہ حمزہ حرف استفہام ہے. تو یہ بہت اہم فرق ہے، اسے آپ کو یاد رکھنا ہے. نمبر 3 ما کا معنی اردو میں کیا اور انگلش میں what، جبکہ حمزہ استفہام کا معنی اردو میں کیا اور انگلش میں اس کے لیے کوئی خاص ورڈ نہیں ہے. انگلش میں حمزہ استفہام کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہیلپنگ ورب جیسے از اور آر ہے جملہ کے شروع میں لایا جاتا ہے. نمبر 4 ما کا جواب تھوڑا لمبا ہوتا ہے، قدرے طویل ہوتا ہے اور ما کا جواب آپ کو اپنی طرف سے دینا پڑے گا، جبکہ حمزہ استفہام کا جواب نعم یا آپ لا سے دے سکتے ہیں. یعنی حمزہ استفہام کا جواب بہت مختصر ہوتا ہے، آپ صرف نعم یا لا کہہ کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں یا انگلش میں جیسے یس یا نو استعمال کرتے ہیں. نمبر 5 ما مبتدا اور خبر ہو سکتا ہے جبکہ حمزہ استفہام مبتدا اور خبر نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ نمبر 2 میں ہے کہ حمزہ استفہام حرف استفہام ہے، تو اس لیے حمزہ استفہام کو آپ مبتدا اور خبر نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ حرف مبتدا اور خبر نہیں بن سکتا. اور حمزہ کیا ہے؟ حمزہ حرف ہے اور حرف مبتدا یا خبر نہیں بن سکتا ہے. تو یہ بہت اہم فرق ہے. نمبر 6 ما والے جملہ کے لیے 2 لفظ کافی ہے جبکہ حمزہ والے جملہ کے لیے 3 الفاظ ضروری ہے. آپ کو دھیان دینا ہے کہ جس جملہ میں ما استعمال ہوگا
وہ جملہ صرف 2 لفظ سے بن سکتا ہے، جملہ مکمل ہو سکتا ہے، لیکن جس جملہ میں حمزہ استفہام استعمال ہوگا اس جملہ میں کم سے کم 3 الفاظ ہونا ضروری ہے۔ اب ان قواعد کو ہم مشق کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ دھیان دیجیے آپ، یہاں پہ ہم ما استفہام کے ذریعے سے سوال پیدا کریں گے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ تو یہاں پہ آپ جملہ پہ دھیان دیجیے، جملہ بالکل پورا ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے ایک مخلوق ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہاں پر یہ دھیان دینا ہے کہ ما ھذا میں کتنے الفاظ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ 2 ہی لفظ ہے، ایک ما ہے اور ایک ھذا ہے، بس 2 لفظ ہے اور 2 لفظ کے ذریعے سے جملہ پورا ہو گیا۔ پھر سے ایک بار، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب ھذا کلب، یہ کتا ہے، دس از اے ڈاگ۔ تو اس کے جواب پر بھی آپ دھیان دیجیے، ما ھذا کے جواب میں آپ کو اپنی طرف سے جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ھذا کلب، یہ کتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ یس یا نو یعنی نعم اور لا کے ذریعے سے جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اب اس جملہ پر دھیان دیجیے، اھذا، اس کا ترجمہ کیا یہ، از دس۔ تو یہاں پر غور کیجیے آپ، اوپر ما ھذا 2 لفظ ہے، جملہ پورا ہو رہا ہے، جبکہ اھذا اس کا معنی کیا یہ، از دس، یہ جملہ پورا نہیں ہو رہا ہے، جبکہ یہاں پر بھی 2 لفظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نیچے حمزہ استفہام ہے اور صرف 2 لفظ ہے، جبکہ 1 لفظ اور ہونا چاہیے یہاں پہ، تو اس لیے اھذا یہ نامکمل جملہ ہے، مکمل جملہ نہیں ہے۔ اب اس جملہ کو دیکھیے، اھذا کلب، مطلب کیا یہ کتا ہے، از دس اے ڈاگ؟ تو آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا یہ کتا ہے؟ اھذا کلب، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہیں گے جی ہاں یہ کتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے سامنے کتا ہے اور آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ کتا ہے، تو آپ جواب دیں گے جی ہاں یہ کتا ہے، یا انگلش میں یس کہیں گے آپ۔ تو دیکھتے ہیں اس کا جواب، نعم، ہاں، یس۔ آپ صرف نام کہہ کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں، نعم، آپ نے ہاں کہہ دیا مطلب آپ کا جواب ہو گیا۔ تو یہاں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ سب سے اوپر کا پہلا جو جملہ ہے ما ھذا، وہاں پر صرف 2 لفظ استعمال ہوا ہے اور جملہ پورا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جملہ بھی سوالیہ ہے، جبکہ یہ آخری والا جو جملہ ہے اھذا کلب، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، لیکن اوپر کا جو سوال ہے اور نیچے کا جو سوال ہے دونوں سوالوں میں فرق ہے۔ اوپر کے سوال کا جواب آپ کو اپنی طرف سے دینا پڑے گا، جبکہ اھذا کلب کا جواب آپ نعم اور لا سے دے سکتے ہیں، یعنی ہاں اور نہیں سے، یس یا نو سے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ما ھذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ھذا قط، یہ بلّا ہے، دس از اے کیٹ۔ اب اس جملہ کو دیکھیے، اھذا مطلب کیا یہ، از دس، تو یہ جملہ نامکمل ہے، بات پوری نہیں ہو رہی ہے، جملہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ 1 لفظ اور لانا پڑے گا۔ تو اب اس جملہ کو دیکھیے، اھذا کلب، مطلب کیا یہ کتا ہے، از دس اے ڈاگ؟ تو آپ کے سامنے اوپر ایک جاندار چیز ہے، اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ لا، نہیں، نو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتا نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اوپر ما ھذا صرف 2 لفظ ہے اور اس سے جملہ پورا ہو جا رہا ہے، اور ما ھذا کا جواب آپ کو اپنی طرف سے دینا پڑے گا۔ ما ھذا، یہ کیا ہے،
اس کا جواب آپ ہاں اور نہیں سے نہیں دے سکتے ہیں. آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. جیسے یہ سوال ہوا ما ہاذا، یہ کیا ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا ہاذا قطن، یہ بلّا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو نیچے کا آخری جملہ ہے یعنی اہذا کلبن، کیا یہ کتا ہے، تو اس کا جواب آپ ہاں اور نہیں دونوں سے دے سکتے ہیں. تو اوپر چونکہ ہمارے سامنے کتا نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ لا، نہیں، نو، نہیں، مطلب نہیں، یہ کتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو ما اور یعنی حمزہ استفہام کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم یہاں سے مشق کریں گے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے. اھذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے. نعم ھذا حصان، جی ہاں یہ گھوڑا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا فیل، یہ ایک ہاتھی ہے. اھذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے. لا ھذا فیل، نہیں یہ ہاتھی ہے. ما ھذہ، یہ کیا ہے. ھذہ بقرۃ، یہ ایک گائے ہے. اھذا ثور، کیا یہ بیل ہے. لا ھذہ بقرۃ، نہیں یہ گائے ہے. ما ھذہ، یہ کیا ہے. ھذہ طاولۃ، یہ ایک میز ہے. اھذہ طاولۃ، کیا یہ میز ہے. نعم ھذہ طاولۃ، جی ہاں یہ میز ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. اھذہ طاولۃ، کیا یہ میز ہے. لا ھذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک بیت، وہ ایک گھر ہے. اذالک بیت، کیا وہ گھر ہے. نعم ذالک بیت، جی ہاں وہ گھر ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک شجر، وہ ایک درخت ہے. اذالک شجر، کیا وہ درخت ہے.
نعم ذالک شجر، جی ہاں وہ درخت ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک سیارۃ، وہ ایک کار ہے۔ اتلک سیارۃ، کیا وہ کار ہے؟ نعم تلک سیارۃ، جی ہاں وہ کار ہے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلا سبق لے کر بہت جلد حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔